کا بھی اختتام ہو گیا، اور جو 11 ہجری تک سے 13 ہجری تک حکومت آئی وہ اپنے پیچھے بہت سی باتیں نہ مٹنے والی چھوڑ گئی۔ اس میں بنت رسول کے جائیداد کا ضبط کر لینا، جس کا نام شیعہ سنی کے نزدیک فدق ہے، اسے غصب کر لینا، مالک بن نویرہ کا قتل، دروازہ بطول کا جلایا جانا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے 2 سال میں کام انجام دے کر وہ حکومت ختم ہو گئی۔ 24 ہجری میں حکومت دوسری ختم ہوئی، مگر یہ جو 24 ہجری کے حکمران تھے انہوں نے اب آئندہ جو ہے حکومت قائم کرنے کے لیے ایک نئی طرح، ایک نئی جہت، ایک نیا اسٹائل دے دیا اسلامی حکومت میں۔ انہوں نے نہ تو الیکشن کروایا نہ وصیت کی، بلکہ 6 رکنی ایک کمیٹی بنا کر چلے گئے۔ اس کمیٹی کا نام انہوں نے شورا قرار دیا، مجلس شورا۔ یہ 2 ہی آدمیوں نے بنائی مجلس شورا، یا 24 ہجری کے حکمران نے یا پھر جنرل ضیاء نے۔ حضور علی یہ شورا کیا کرے گی؟ کہا یہ شورا یہ کام کرے گی کہ ہمارے بعد تیسرے نمبر پر جانشین مصطفیٰ اور خلیفہ منتخب کرے گی۔ 6 رکن ہیں اس شورا کمیٹی کے۔ اگر آپ بالکل تھکے نہیں ہیں تو میرا دل چاہتا ہے میں ان 6 ارکان شورا کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں۔ تھکے تو نہیں ہیں میرے محترم صاحب؟ آپ کے چہرے پر تو تھکن ہے کہیں کہیں مجھے نظر آ رہے ہیں۔ بھئی آپ تھکیں یا کچھ بھی ہو، روزہ تو اسی وقت کھولیں گے جب اذان ہو جائے گی، اس سے پہلے آپ کھول نہیں سکتے، لہٰذا جو بھی ہے معاملہ مل کر بیٹھنا ہے، طے کرنا ہے۔ 6 ارکان کی نشان ہاں 6 انہوں نے 6 رکنی شورا کمیٹی بنا دی۔ آئیے ذرا اس 6 رکنی شورا کمیٹی کو ملاحظہ کریں، ایک ایک فرد کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں کون ہے۔ اب یہ 6 جو ہیں وہ تیسرے نمبر پر نبی کا خلیفہ بنائیں گے۔ ان میں ایک عبد الرحمن بن عوف، ایک کا نام ہے طلحہ، ایک کا نام ہے زبیر۔ طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، زبیر بن عوام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بیٹا تمہارے چہرے پہ تھکن مجھے متاثر کرے۔ زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، OFF، چوتھا رکن ہے سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص جس فیملی نے ہمیشہ رسول کو قتل کرنے کے پلانز کیے، اس خاندان کا نام ہے بنو امیہ۔ اس خاندان کو قرآن نے شجرائے خبیثہ کہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، بس ایسے ہوں ہاں کرتے رہے، اور میں آپ سے کیا چاہتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھنا میرے دوست، اگر یہ میں موتی اتار کر یہ نگینہ آپ کو دوں، آپ اس کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیں۔ آپ مجرم بعد میں ہیں، پہلے میں نے ایسے بے قدرے کو دیا ہی کیوں تھا؟ تاریخ کے جواہرات ہیں، تاریخ کے موتی ہیں، تاریخ سے وہ چیزیں پیش کر رہا ہوں جو مطالعہ نہیں، حاصل مطالعہ ہے۔ اگر آپ نے قدر نہیں کی تو اس کے بعد شادی وال سے ہماری معذرت ہے۔ ہم وہاں جاتے ہی نہیں جہاں لوگوں کو طلب علم نہ ہو، ذوق معرفت نہ ہو۔ فقیر کی اپنے راز ہیں، فقیر کی اپنی ادائیں ہیں۔ دولت کے پجاری کا کوئی دین ہے نہ مذہب ہے۔ جس کو علی کی عطا پر یقین ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ توجہ ہے میرا بیٹا؟ سعد بن ابی وقاص چوتھا رکن مجلس شورا کا،
باتیں سب آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ اچھی طرح ان کو دیکھیں، اپنی آنکھوں سے کھڑے ہو جائیں، چلیں 24 ہجری میں ملاحظہ کریں آنکھوں سے دیکھنے کو۔ امام زمانہ احسان فرما دیں گے، مجھ فقیر کی خطا کار کی زبان کو تاثیر دیں گے کہ میں پڑھتا جاؤں گا اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے جائیں۔ وہ موجود ہے، میرا یقین کامل ہے، وہ احسان فرمائیں۔ بنی امیہ کی ایک پوتی ہے جس کا نام ہے حمنہ، شجرہ خبیثہ، لانتی شجرہ۔ امیہ کی ایک پوتی، اس کا نام ہے حمنہ۔ کبھی بیٹی کا نام حمنہ نہ رکھ لینا جی بیٹا۔ جب اولاد پیدا ہو تو ٹیلی ویژن کے ڈرامے فلمیں ملکی اور غیر ملکی، ان کی اداکاراؤں کے نام نہیں رکھتے بیٹے اور بیٹیوں کا۔ رسول نے کہا میرے دشمنوں کے ناموں پر بچوں کے نام نہیں رکھنا، اپنی بیٹیوں کے نام، اپنے بیٹوں کے نام میرے گھرانے کے نام پر رکھنا۔ بیٹی پیدا ہو تو اس کا نام کنیز صغرا، کنیز سکینہ، کنیز فاطمہ، کنیز زینب رکھنا، تاکہ نام کے اثرات اس کے اندر ہوں گے۔ جب جوان ہوگی تو باپ کی دستار کا لحاظ کرے گی، بھائیوں کی غیرت کا پاس کرے گی۔ توجہ ہے؟ اور نام رکھ دیا کوئی ایسا ویسا، اگر یہی نام رکھ دیا جو آپ بولے ہیں، میں تو یہاں بول نہیں سکتا، تو حضور علی پھر بچی کا کردار کیا ہوگا جس کے نام پہ رکھا ہے، جب وہی میدانوں میں سیر کرتی پھری ہے۔ خبردار بچوں کا نام، بیٹوں کا نام چنٹو پنٹو سنی ونی نہیں رکھنا ہے، غلام محمد رکھنا ہے، غلام علی رکھنا ہے، غلام رضا رکھنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ غلام عباس سے بہتر تو کوئی نام ہی نہیں ہے۔ ایسے بچے ماں باپ کے لیے شگفتہ پھول ہوتے ہیں، ان کی سچی ریاضت، سچی کمائی ہوتے ہیں۔ گھبرائے تو نہیں ہے، کوئی روزے نے تنگ تو نہیں کیا ہے۔ مولا آپ کی زندگیاں دراز کرے، اولاد کو آپ کے روزہ دار بنائے میرے دوست۔ شجرہ خبیثہ، شجرہ ملونہ، بنی امیہ، اس کی پوتی ہے امیہ کی، حمنہ نام ہے۔ جوان ہو گئی، جوان کیا ہوئی، مصیبت ہی ہو گئی۔ جب پانی سر سے گزر گیا، کون تھا جو اس کو منہ لگاتا؟ سب کے منہ تو خود لگ چکی تھی۔ آپ سلامت رہیں، آپ شاد و آباد رہیں، آپ جیتے ہیں۔ کوئی اور نہ ملا، ایک قصائی مل گیا، اس کا نام وقاص تھا، اس کے پلے باندھ دی گئی وقاص۔ اس سے بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا سعد بن ابی وقاص۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ نہیں؟ کربلا میں یزید کی فوج کا سپہ سالار اور امام حسین کا قاتل، لشکر یزید کا سپہ سالار عمر بن سعد، وہ بیٹا ہے سعد بن ابی وقاص کا۔ اب پورا تسلسل سمجھ میں آیا؟ یہ قصائیوں کی اولاد ہیں۔ دعا دے دیجئے گا بابا جی بات پسند آ جائے۔ بیٹا تمہارے چہرے بڑے مایوس ہیں حضور عالی، چہرے سے تھوڑی سی تھکن تو ہٹا دیجئے، مجھے احساس ہو کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ طلحہ زبیر وہ کریکٹر ہیں جنہوں نے اپنے حوث نفس کے لیے اور اقتدار کے لیے رسول کی بیوی کو گھر سے نکال کے میدان میں پہنچا دیا۔ اس بے